آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزاریں گے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اگر ماہ رمضان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بندتالوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی رب کریم کی یہ بھی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان اپنی عظمت و فضیلت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، ہماری حاجات کو پورا کر دے، اور اب وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جسے مانگنے والا رب کریم سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے اور میرا رب اسے 70 لاکھ سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی قدر کیا کریں۔ ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم رب کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں؟ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر مانگیں؟ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دینے ہیں، آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پریشانی آتی ہے، تو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے اور تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا، رش نہ لگنا ہو،
कारोबार बंद हो रहा हो या फिर बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता हो, तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ईमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने माह रमज़ान की पहली जुमेरात के दिन ये 3 काम लाज़मी करने हैं, ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है। जो बंदा भी ये 3 छोटे-छोटे अमाल पढ़ लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राज़ी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, रिज़्क, दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माह रमज़ान की 5 तारीख पहली जुमेरात के दिन ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी हो जाएगी। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा करना कैसे है। आज 5 रमज़ान उल मुबारक पहली जुमेरात का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। ये रमज़ान उल मुबारक का बबरकत महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा इंशाअल्लाह ताला। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं उसके लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो ही नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आज 5 रमज़ान मुबारक पहली जुमेरात के दिन जो पहले काम आपने करना है वो ये है कि आपने पहले नंबर पर एक कुरानी आयत पढ़नी है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील है। ये एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा है कि इस कुरानी आयत के कमालात बेशुमार हैं। इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला नजर बद से, हसद से, जादू जिन्ना से रब की मुकम्मल हिफाजत में चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे अमाल बता रही हूँ जिनके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये 3 अमाल पढ़ने वाला हर तरह की परेशानियों से बच जाएगा। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील पढ़ने से आपके नसीब के, तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह आपकी हर तरह की हाजत को पूरा फरमाएगा। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बस एक बात जहन में रखें कि जब आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने के लिए बैठें
تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ ہی نہیں نکال سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لے تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے یہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ تعالی دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیکروں کی دار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل، آخری وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، جو رکاوٹ بن رہا ہوگا رکاوٹوں کو اکھاڑ پھینک دے گا۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، راستے سے مشکلوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کے لیے آج سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں بڑھ کر جان چھڑا لے، ایسے نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے پڑھیے گا، اور سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 کام، یہ 3 اعمال ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم
قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیماریاں گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین سم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔